پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف سندھ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مسلسل سراپا احتجاج ہیں. جماعت اسلامی کا دھرنا 17 دن سے جاری ہے. آج شارع فیصل پر ان کی ایک بڑی ریلی ہے, ایک جلسہ ہو رہا ہے. گزشتہ روز پی ٹی آئی, جی ڈی اے اور ایم کیو ایم نے مل کر ایک بڑا مظاہرہ کیا اور اس میں تینوں جماعتوں کے جو بڑے رہنما ہیں انہوں نے خطاب کیا. علی زیدی صاحب کی طرف سے 27 فروری کو ایک لانگ مارچ کرنے کا جو گھوٹکی سے کراچی تک نکالا جائے گا, ایک ریلی یا لانگ مارچ یا مارچ یا احتجاج, اس کا اعلان بھی کیا گیا. لیکن دوسری طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے, سعید غنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے حکومت اور اس کے اتحادی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں کہ جتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں, اتنے اختیارات تو اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی کہ جتنے اختیارات اس بل میں دے دیے گئے ہیں. یہ محض حکومت, یہ اپوزیشن کی طرف سے احتجاج برائے احتجاج کیا جا رہا ہے. اصل صورتحال کیا ہے؟ یہ تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں سندھ میں جو سیاست کرتی ہیں, یہ عدالت کے پاس بھی چلی گئی ہیں, نوٹسز جاری ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک یہ جو احتجاج ہے اس کا کوئی حل نکل نہیں پا رہا, یا اس کا ثمر نہیں مل پا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی نے دھرنا دے رکھا ہے, اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں, ان کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. نتیجہ کیوں نہیں نکلا؟ تو ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ریحان ہاشمی صاحب موجود ہیں, رہنما. بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب, خوش آمدید. شیلا رضا صاحب مجھے جوائن کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, اور آفتاب جہانگیر مجھے جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے. حافظ نعیم الرحمان صاحب اگرچہ وہ بزی ہیں اپنے جلسے, اپنی ریلی میں, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان کا موقف پروگرام میں ضرور شامل ہو جائے. ریحان ہاشمی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے, جو بنیادی اعتراض اٹھایا ہے سندھ حکومت نے آپ کے احتجاج کے حوالے سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اصل جو مسئلہ ہے, جو اصل مسائل ہیں پاکستان کے, اور چونکہ آپ اتحادی ہیں حکومت کے, تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے. سعید غنی صاحب نے کل کہا کیا تھا, ذرا یہ سن لیجئے. بدقسمتی سے جو جماعتیں لوکل گورنمنٹ کے قانون کو بنیاد بنا کے احتجاج کر رہے ہیں, ان میں سے کسی ایک جماعت نے گیس کے بحران پہ, بجلی کے بحران پہ, یوریا کے بحران پہ, گندم کے بحران پہ, ایل این جی کے کرائسس پہ کوئی ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا. صرف قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے لوکل گورنمنٹ کے قانون کو بنیاد بنا کے یا تماشے لگا رہے ہیں. ہم پورے شہر میں مختلف مقامات پر عوامی ایشوز پر, پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر, گیس کی قلت پر, بجلی مہنگی ہونے پر, گندم مہنگی ہونے پر, کھاد نہ ملنے پر ہم احتجاج کریں گے. اگر کسی موقع پر ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی گورنر ہاؤس کے سامنے جا کے ایک بہت بڑا تاریخی قسم کا احتجاج کریں گے. ریحان ہاشمی صاحب, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ تماشا لگا رہے ہیں, اس کا لفظ استعمال کیا انہوں نے, تماشا لگا رہے ہیں. آپ اصل جو ایشوز ہیں, یوریا کا ایشو ہے, کھاد کے مسائل ہیں, گیس کے ایشوز ہیں, ایل این جی کے ایشو ہیں, اس پر آپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلے مختصر سی تو میں بات کر لوں. یہ تو لگ رہا ہے تماشا برائے تماشا, تو یعنی کہ سندھ حکومت لگانے کی کوشش کر رہی ہے. اور جہاں تک گیس کا ایشو ہے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ رائلٹی لینا چھوڑ دیں. سندھ کے پیسے جو این ایف سی میں آپ گیس کی مد میں لے لیتے ہیں, رائلٹی لینا کم کر دیں. گیس صارفین کو مہیا ہونا شروع ہو جائے گی. آپ رائلٹی بھی لیں اور تقاضا یہ کریں کہ گیس بھی آپ کو پوری ملے, تو بھائی کچھ نہ کچھ تو آپ اصولی فیصلہ کرنا پڑے گا نا آپ کو. جہاں تک دیگر امور کی بات ہے تو اس میں بھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کہتے ہیں کہ اس میں آپ کا کردار تھا, آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ مسائل دیکھنے پڑ رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ, جو اصل ایشو ہے, جو ایم کیو ایم کئی سالوں سے کہتی آ رہی ہے, 2013 میں جب یہ قانون نافذ العمل ہوا تو ایم کیو ایم ہی تھی کہ ایم کیو ایم باہر آ کر کھڑی ہوئی اسمبلی کے, ایم کیو ایم نے احتجاج کیا, واک آؤٹ کیا, بھرپور طریقے سے احتجاج کیا, مگر بہرحال جیسے تیسے قانون منظور کر لیا گیا. 2013 کے بعد سے لے کر جب 2016 میں میئر کراچی نے چارج سنبھالا, میئر کراچی وہ ہیمرنگ کرتے رہے کہ بے اختیار میئر, فنڈز کی عدم دستیابی, پروونشل فائنانس کمیشن کے پیسے اربوں روپے جو واجب الادا ہیں سندھ گورنمنٹ کے اوپر ابھی بھی وہ نہ ملنا تحال, جو کراچی کے لوگ پیسہ دیتے ہیں, جو کراچی کے لوگ ٹیکسز دیتے ہیں, یہ وہ تمام امور ہیں. آج شکر ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو سندھ کی عمومی طور پر ہیں وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہی ہیں, اور وہی بیانیہ جو ایم کیو ایم پچھلے کئی سالوں سے کہتی آ رہی ہے کہ اداروں کے اختیارات, بلدیاتی اداروں کے اختیارات بلدیات کو ملنے چاہیے. پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہوا نہیں کیا آپ نے, پروویژنل بنیادوں پہ چلا رہے ہیں. جو کراچی کا اور سندھ کا پیسہ ہے وہ آپ ادھر ادھر لگا رہے ہیں. کراچی کا پیسہ کراچی کو کیوں نہیں دے رہے, پروویژنل بنیادوں پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ جو بلدیاتی کام ہے, دنیا کا کوئی ایک ملک بتائیں آپ کہ جو یہ کہے کہ اس کے میگا سٹی کے اندر کچرا اٹھانے کا نظام ہو, ماسٹر پلان ہو, بلڈنگ کنٹرول ہو, واٹر اینڈ سیوریج ہو, یہ نظام بلدیاتی نظام ہے.
وہ کوئی ایک ملک کی مثال بتائیں آپ جہاں پر چیف منسٹر دیکھ رہا ہو اور چیف منسٹر کا کو چیئرمین یعنی کہ اسسٹنٹ بنا دیا ہو, کوآرڈینیٹر بنا دیا ہو میئر کو. بھائی یہ آٹونومس باڈی رکھے نا اس کو, آپ بلدیاتی امور ہیں وہ بلدیات کے سپرد کریں, یا تو مثال انالیسس کر لیں آپ. کامن ویلتھ کا سب سے بدترین نظام جو کسی شہر میں ہے وہ بدقسمتی سے سندھ کے شہر کراچی میں ہے, اور کراچی میں وہ ایسا شہر جو کہ ریونیو کا ہب ہے, اکنامی کا انجن ہے, وہاں پر آپ نے استحصال کیا ہوا ہے. آپ دنیا کے دیگر ممالک میں تو لوکل پولیسنگ بھی ایک نظام کے تحت ہوتی ہے. آپ ایک اسٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں کہ 2021 کا نظام 2013 سے ہم نے بہت بہتر رکھا, تو یہاں پر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2013 میں پھر آپ نے خراب کر کے کیوں رکھا تھا؟ 2013 میں آپ کی انٹینشن تھی کہ جو نمائندے آئے ہیں ان کو اتنا ملائن کر دیں, لوگوں کے سامنے بدنما کر دیں کہ لوگ متنفر ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ بلدیات کے نام پر سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں. دوسری چیز یہ ایک اور دیکھیں, ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ بلدیاتی انتخابات سپریم کورٹ نے کروائے یا ڈکٹیٹرز کراتے رہے, تو جمہوری چیمپئنز کہاں گئے؟ یعنی کہ ایک سرٹن مائنڈ سیٹ ہے جو کہ جو جمہوریت کی نرسری ہے, تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے انتخابات نہیں کراتا, روٹ لیول ڈیموکریسی دینے سے آ رہی ہے, وہ چاہتا ہی نہیں ہے. ایک سرٹن مائنڈ سیٹ ہے جو کہ نہیں کروانا چاہتا. اس کے ساتھ ایک اور چیز گوش گزار کر دوں, پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک جو زیادہ تر ٹینیور گزرا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو دور کا گزرا ہے. وہ جو تسلسل ہونا چاہیے تھا تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے حکمرانی کا, وہ آج تک قائم نہیں ہو سکا ہے. آج دیکھیں قانون کیا کہتا ہے, 3 مہینے کے اندر انتخابات کی ٹائم فریم دے دینا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے. آج 3 مہینے کا 1.5 سال 2 سال ہونے والے ہیں, لیکن آپ نے وہ نظام کے نام پر 2021 کا نظام بہتر ہے 2013 سے, تو 13 میں کیوں کیا تھا آپ نے ایسا؟ اور اگر اس کو بہتر کہتے ہیں آپ تو دنیا کا کوئی ایک ملک کی مثال بتائیں کہ جہاں پر اسسٹنٹ بنا کے رکھ دیا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو ایم کا میئر, میں کہہ رہا ہوں پورے سندھ کی بات کریں آپ. یہ ایسا لنگڑا لولہا مفلوج نظام کہ سڑک بنا رہا ہے کوئی اور, پانی پھیلا رہا ہے کوئی اور, پانی کی وجہ سے سڑک وہ برباد ہو رہی ہے, گالیاں سن رہا ہے کوئی اور. انکروچمنٹ ہٹانے کی ذمہ داری اگر اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے تو کے ایم سی کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے, ڈی ایم سیز کیا کر رہی ہیں, ملٹیپل ایجنسیز ہیں. ایک شہر کا اختیار ایک کے پاس ہونا چاہیے, 4 جگہوں پہ اختیار بانٹ دیا آپ نے. جی بالکل صحیح ہے ریحان ہاشمی صاحب. لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اختیارات بڑھا دیے ہیں. اب وہ ایک شعبے کا نام لے کر کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں اب تو یہ بلدیاتی نمائندوں کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ ایس ایچ او سے بھی سوال کر سکتا ہے جا کر کہ جی کرائم ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے, تو ہم نے تو اختیارات بڑھا دیے ہیں. یہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے کل کیا کہا, یہ سن لیجئے. یہ احتجاج اس چیز پہ کرنے جا رہے ہیں جس قانون کے تحت اب کے ایم سی کا میئر سالڈ ویسٹ کا سربراہ ہوگا, وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین ہوگا. اموویبل پراپرٹی پہ ٹیکس اب سندھ حکومت نہیں لے گی, وہ بلدیاتی ادارے لیں گے. ہیلتھ ہو, تعلیم ہو, لا اینڈ آرڈر پولیسنگ ہو, اس کے اندر آپ کے بلدیاتی نمائندوں کا اختیار ہوگا. وہ سوال پوچھ پائیں گے ایس ایچ او سے کہ بھائی آپ کیا پرفارم کر رہے ہیں, کیوں اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے شہر کے اندر. تو یہ تو ایک ایسا بیلنس قانون سندھ حکومت لے کر آئی ہے جس کا ماضی میں لوگ خواب دیکھتے تھے. ماضی میں تو اس کا خواب دیکھتے تھے. آفتاب جہانگیر صاحب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی ٹیکس لوکل باڈیز کے پاس ہوگا, اس کے علاوہ جو آپ بلدیاتی نمائندے سوال پوچھ سکیں گے, اختیارات بڑھا دیے ہیں. پھر وہ کے ایم سی کا سربراہ جو ہے وہی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سربراہ ہوگا. تو کیا اعتراض رہ گیا آفتاب صاحب؟ میرے سمپل سا ایک آنسر ہے کہ اس وقت جو جماعتیں پارلیمنٹ سندھ اسمبلی کے اندر موجود ہیں, وہ جو جماعتیں پارلیمنٹ سے باہر ہیں, وہ اور جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ تاجر آرگنائزیشنز ہیں, تنظیمیں ہیں, وہ یہ سب ایک چیز اس بات کی مخالفت کر رہی ہیں. ایک جماعت جو ہے سیاسی مذہبی جماعت, جماعت اسلامی, تو دھرنے پہ 11 دن سے دھرنے پہ بیٹھی ہے. وہ یہ سب جماعتیں, اب جیسے جماعت اسلامی کا لے لیں تو میئر ان کا رہا ستار افغانی میئر صاحب رہے, ناظم رحمت اللہ صاحب رہے, پھر ایم کیو ایم ہے ان کے میئر رہے فاروق ستار رہے, مصطفیٰ کمال رہے, وسیم اختر صاحب رہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ آلریڈی اسٹیک ہولڈر ہیں ان چیزوں کے. پھر پی ٹی آئی یا کراچی کی سندھ کی بڑی پارٹی ہے, وہ جب سب ایک چیز کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ کیا بے وقوف ہیں؟ آپ نے جا کر ناصر شیخ صاحب نے ناصر صاحب نے جو ہے جا کر جماعت اسلامی کے دھرنے میں ان سے بات چیت بھی کی اور انہوں نے اس کو ایگری نہیں کیا. اگر اتنا ہی اچھا ہے تو کیوں نہیں یہ جماعتیں ایکسیپٹ کرتی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپس میں بیٹھ کر ایسا قانون لانا چاہیے کہ جو اس شہر کے لیے, کیونکہ اور اس صوبے کے لیے بہت بہتر ہے, خاص طور پہ شہر کے لیے بہتر ہونا چاہیے.
یہ وہ شہر ہے جو 95% ریونیو سندھ کو دیتا ہے، 65% ریونیو صوبے کو دیتا ہے، وفاق کو دیتا ہے. اس کے باوجود اس کی محرومیاں جو ہے آپ کے سامنے ہے. کراچی کے حالات آپ کے سامنے، یہ ان کی تیسری دہائی ہے جو حکومت کر رہے ہیں، تیسری دفعہ لگاتار. اس کے باوجود آپ صورتحال کراچی کی دیکھ رہے ہیں، کوئی نظام بہتر نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ لوگ جو ہے آپ دیکھیں جی، یہ کام جو ہے بلدیات کا کام ہے، لیکن میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں، ابھی بھی حلقے میں ہوں، اور اس حلقے میں لوگ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں گٹر کے ڈھکنوں کی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبر کو بھیجا کسی اور کام کے لیے، تو اس سے ڈیمانڈ کسی اور کام کی ہو رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. بلدیاتی نظام ایک اچھا نظام ہو جس پر سب کا اتفاق ہو، وہ آئے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا. کیونکہ یہ ملک کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہب جو ہے، اکنامک ہب جو ہے، وہ شہر کراچی ہے، سندھ کا کیپٹل ہے. اگر سے کراچی کا ترقی کرے گا، کراچی بہتر ہوگا، سندھ بہتر ہوگا، پاکستان بہتر ہوگا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا سیاسی اختلاف ضرور ہونا چاہیے، لیکن آرگیومنٹس کے ساتھ ہونا چاہیے. کہ اگر پیپلز پارٹی کے آرگیومنٹس اچھا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام اچھا ہے، تو قائل کر لیں. اس میں کیا ہے؟ کوئی بیوقوف تو لوگ نہیں ہے نا سارے. جو پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ بحث کر لیں، پارلیمنٹ سے باہر بھی آپ کوئی کانفرنس بلا لیں، لوگوں کا اعتماد میں لے لیں، انہیں بتائیں کہ جی یہ جو لوگ ہیں، یہ جو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، شاید یہ کن ذہن لوگ ہیں یا ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، ان کو ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی، تو سمجھا دیں اس کو پھر کسی طرح سے. لیکن اس معاملے کو لے کر حل کریں. شیلا صاحبہ، آخر کسی طرح سے تو اس کو حل کرنا پڑے گا کہ 17 روز سے ایک احتجاج جاری ہے. اب اس کا تو یہ تو حل نہیں ہے کہ جواب میں آپ گورنر ہاؤس کے باہر جا کر احتجاج کرنے کے لیے بیٹھ جائیں جیسا کہ سعید غنی صاحب نے کہا ہے. کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تمام ہی سیاسی جماعتیں سڑکوں پر ہیں. دیکھیے جی، میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ بے وقوف ہیں، جیسے پی ٹی آئی کہتی ہے ہماری چیزوں کو لوگ سمجھ نہیں رہے. میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ یہ ہیں بے وقوف ہیں یا انہیں سمجھ نہیں آ رہا. انہیں بہت زیادہ سمجھ آ رہا ہے. یہ ہوشیار نہیں، ڈیر ہوشیار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نعمت اللہ خان صاحب بھی مشرف کے قانون جو تھا اس میں جو ہے وہ ناظم بنے تھے، اور مصطفیٰ کمال بھی، اور اس سے پہلے متحدہ بھی. تو یہ جو مشرف کا قانون تھا یہ تو ہم آنے نہیں دیں گے. ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو اس میں اعتراض کیا ہے. جو دیگر ٹیکسز بھی پہلے ہوتے تھے، اب ان سے زیادہ ٹیکسز کے ساتھ پراپرٹی ٹیکس نہ صرف آپ جمع کریں گے، پہلے پراپرٹی ٹیکس سندھ گورنمنٹ جمع کرتی تھی اور اس کے بعد آپ کو دیتی تھی، آپ خود اسے جمع کریں گے، خود اس کو خرچ کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں اور حیران ہوتی ہوں، بہت زیادہ حیران ہوتی ہوں کہ آج کا پروگرام ہونا چاہیے تھا کہ رات کو 148 روپے جو ہے وہ پیٹرول ہو گیا. ہمارا یہ پروگرام ہونا چاہیے تھا کہ 150 اشیاء کی قیمت میں اضافہ کر دیا. جی ڈی اے بھی ہے ادھر، پی ٹی آئی نے تو کیا، ایم کیو ایم بھی ہے. اتنی مہنگائی بڑھ گئی کہ آپ ٹی وی کھولیں تو لوگ پریشان ہیں. ہمیں تو اس پہ پروگرام کرنا چاہیے تھا کہ جناب ماچس کی ڈبیا سے لے کے بچوں کا دودھ. جی ہم روزانہ اسی پہ پروگرام کر رہے ہیں، لیکن آج ہم نے سوچا کہ اس میں بھی پروگرام کیا جائے کیونکہ کل بھی سیاسی جماعتیں کراچی میں احتجاج میں تھیں اور آج بھی شارع فیصل بند ہے، احتجاج ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم اس میں پروگرام کر رہے ہیں. ان سیاسی جماعتوں کو، ہاں اسد آپ کی بات صحیح ہے، آپ لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن ان سیاسی جماعتوں کو تو آج منہ چھپا لینا چاہیے تھا کراچی میں. کیونکہ جب بھی بجلی کی قیمت بڑی، کراچی کی الگ سے 1 روپے 75 پیسے، دوسری دفعہ پھر 1 روپے 7 پیسے. یہ منہ میں ایلفی لے کے بیٹھ گئی یا ان کے منہ میں ستو تھا؟ جب سب سے زیادہ گیس پروڈیوس سندھ کر رہا ہے، اور جواب دے مجھے یہ دونوں کہ ان کے یہاں گیس آ رہی ہے یا نہیں. یہ کیوں نہیں منہ سے نکالتے کہ سندھ کو اس کا حصہ دو؟ اوپر سے وہ حماد اظہر کہہ رہے کہ وہ کراچی کی گیس تو یہ نقطہ بھی ریحان ہاشمی صاحب نے اٹھایا پہلے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رائلٹی لے رہے ہیں اپنے NFC ایوارڈ میں، آپ کو شیئر مل رہا ہے اس کا جو آپ میں اس کا بھی جواب دیتی ہوں. میں اس کا بھی جواب دیتی ہوں. آپ نے ان انٹرپٹیڈ ان کی بات سنی ہے. یہ دونوں مجھے بتا دیں 83.7 بلین کا خسارہ تھا جب بجٹ آیا ہے. یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کبھی انہیں NFC سے بالکل وہ شیئر ملا ہے جو سندھ کو ملنا چاہیے.
یہ جواب دے دیں مجھے 20 مئی 2016 میں NFC ڈیو تھا, PMLN نہیں کر سکی. انہوں نے بڑی باتیں کی PTI نے, لیکن اس وقت بھی MQM PMLN کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ میں تھی. انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا کہ سندھ کا حصہ کم ہے. یہ PMLN کے ساتھ گورنمنٹ میں تھے, اور میں گواہی دیتی ہوں, یہ میرے پاس 2013 سے لے کے سارے بجٹ رکھے ہوئے, اور یہ 2 کتابیں, اور میں ایک ایک فگر بتا سکتی ہوں. اور سندھ میں جو ہے وہ ہر کوارٹر کا حساب بھی ہوتا ہے کہ ہم جو تھے وہ K4 کے لیے بلینز میں پیسے رکھتے تھے, اور نواز شریف ملین میں رکھتے تھے. پھر انہوں نے جو ہمیں BRT دیا وہ انتہائی کم پیسوں کا تھا. پھر انہوں نے سندھ کو, جو کہ ایک آئینی طریقہ ہے, آن بورڈ نہیں لیا. آپ دیکھیں, یہ گواہی دیں گا ریحان میرا بھائی کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اتنا پانی اس لیے جمع ہوتا ہے کہ سندھ کے انجینئرز آن بورڈ نہیں لیے گئے, اس میں خرابیاں ہیں BRT میں, اور ابھی اس کو ٹھیک نہیں کیا, اور افتتاح بھی ہوا اور وہ چلنے بھی لگی. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کراچی کے چیمپئن کبھی نہیں بولے. آج جو ہے جماعت اسلامی ابھی ہے نہیں, اور میری ٹریننگ کے خلاف ہے یہ پولیٹیکل, لیکن میں یہ تقریر سن رہی تھی تو اس میں نعیم الرحمان کہہ رہے تھے کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ. تو بھائی 17 نومبر کو آپ نے وہاں پہ اتنے سارے قانون پاس کر دیے جس میں سینسس بھی جو ہے اپروو ہو گئے. کہاں تھی متحدہ ستو پی ہوئے تھی, کہاں تھی جماعت اسلامی, کہاں تھے PTI کے لوگ, جب جو ہے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ سینسس صحیح نہیں ہے سندھ کو. اچھا, اور ایک بات, ایک منٹ جی بھائی, جماعت اسلامی کس منہ سے اعتراض کر رہی ہے؟ جب وہ حکومت کا حصہ تھے PTI میں, KP میں, تو اس وقت ہر وقت ناظم اور وہاں کے کونسلر احتجاج کرتے تھے. پھر یہ انہوں نے احتجاج نہ پنجاب میں, بھائی دیکھیں MQM تو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہے نا, اس وقت ان کے وزیر فیڈرل گورنمنٹ میں, یہ پنجاب کے قانون پہ کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ یہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم وقت سے پہلے ختم ہوا. ان سب کے منہ پہ جو ہے نا ٹیپ لگا رہا, صرف سندھ نے اپنا لوکل گورنمنٹ کی ڈیوریشن پوری کی. وہاں پہ جو AC ہے اس کا اختیار ہوگا کہ بجٹ ایلوکیشن کو وہ متعین کرے اور مانیٹرنگ کرے. یہاں پہ کوئی ایسی DAC ان پہ نہیں ہے. یہاں پہ تو واٹر بورڈ کا اپنا قانون ہے, اپنا قانون. اس کے باوجود ہم نے جو ہے وہ میئر کو چیئرپرسن بنایا ہے. سالڈ ویسٹ انہوں نے پہلے DMCs نے ریزولوشن جمع کی. جب تک DMCs ریزولوشن نہ جمع کریں سندھ حکومت سالڈ ویسٹ انوالو نہیں کر سکتی. اور ریحان کو تو میرے بھائی کو کام ہی نہیں کرنے دیتے تھے لوگ سینٹرل میں ان کے اپنے. تو جب انہوں نے, پھر ہم نے سالڈ ویسٹ لگائی. اب سالڈ ویسٹ کے بھی چیئرپرسن جو ہیں وہ DC ہیں. یہ جو آپ نے سوال اٹھایا, آپ نے کہا کہ میئر صاحب ہوں گے, لیکن یہ خوشی نہیں ہے. ادھر حقیقت قانون کالا نہیں ہے, ان لوگ کے دل کالے, کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا کوئی اب یہاں پہ لین دین نہیں بچا ہے. چلیے, آپ نے جو سوال اٹھایا کہ ان لوگوں کو اس بل پر اعتراض کیا ہے, اس قانون پر اعتراض کیا ہے, تو ریحان ہاشمی صاحب ذرا اعتراض بتا دیجئے گا 2-3 بڑے موٹے, تاکہ شیلا صاحبہ اس کا جواب دے سکیں اور کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات ہمارے سامنے آ سکے. ایک چھوٹا سا میں بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد آپ کے پاس ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ریحان ہاشمی صاحب ذرا 2-3 بڑے اعتراض اس بل پر بتا دیں تاکہ شیلا صاحبہ اس کا جواب دے سکیں اور ہمارے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ آ سکے کہ آپ کے اعتراضات ہیں کیا اور اس کے جوابات کیا ہیں. دیکھیں, میں 2-3 چیزیں مختصر سی بات کروں. ابھی میری بہن نے کہا نواز شریف صاحب کے دور میں جو MQM کی ریکویسٹ کے اوپر یہاں پر کچھ پروجیکٹ شروع ہوئے تھے اور اس میں کچھ مسائل آتے رہے. میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ ہمارے معاشرے کا ایک سب سے بڑا پرابلم یہ بھی ہے
کہ ڈپارٹمنٹس کے اندر درمیان میں جو کوارڈینیشن ڈیولپ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسائل بھی آئے. اس میں گرین لائن جو کہ SIDCL فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو کر رہی تھی، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی چلے فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی میگا پروجیکٹ شروع تو کیا، بھلے سے اس میں مسائل آئے، یہ مسائل بیوروکریٹک جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں وہ تھے، اس کو ریزالو ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوئے. دوسری بات یہ کہ اگر ڈپارٹمنٹس کے درمیان میں کوارڈینیشن نہیں ہے تو کون سی سیاسی قیادتوں میں کون سی کوارڈینیشن ہے؟ آپ عوام کے جو لارجر انٹرسٹ ہے اس کے لیے سیاسی لیڈرشپ تو آپس میں کوارڈینیشن ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکتی ہے نا. اگر بیوروکریسی نہیں کر رہی، بیوروکریسی اسی بنیاد کا تو فائدہ اٹھائے گی. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈپارٹمنٹس میں آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ہم سوال کو اس طرح پچ کر سکتے ہیں. ابھی میری بہن نے کہا کہ مشرف کا قانون نہیں آنے دیں گے، تو سوال تو یہ کیا جانا چاہیے کہ کیوں نہیں آنے دیں گے. دوسرا سوال، اگر آپ نے 2013 کے قانون سے بہتر کر دیا ہے 2021 کے قانون کو، تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2013 میں ایسا کیوں رکھا تھا قانون. تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کیا آپ نے کسی ملک سے موازنہ کیا اس قانون کو نافذ العمل کرنے سے پہلے، یا آپ نے صرف اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے طور پر جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا. ایک اور چیز بات کی ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، میں ایک چیز کوٹ کر دوں یہاں پر. 2013 میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی تھی اور وہ کہلاتی ہے ٹرانسفارمنگ کراچی انٹو اے لیویبل اینڈ کمپیٹیٹو میگا سٹی، اور اس کا نام تھا سٹی ڈائگنوسٹک اینڈ ٹرانسفارمیشن اسٹریٹجی. اس میں انہوں نے بلدیات کے زیر انتظام جو ادارے ہونے چاہیے تھے اس کے تمام پوائنٹس لکھے ہیں. اس میں انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے اپنے پاس جو مرکوز رکھے ہوئے ادارے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، ان تمام اداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس میں انہوں نے پرپوز کیا کہ پراپرٹی ٹیکس ایٹ لیسٹ وہ کلیکٹ ہونا چاہیے لوکل گورنمنٹ کی سطح پہ، نچلی سطح پہ کلیکٹ ہونا چاہیے. اس کو ابھی ایکسائز کلیکٹ کر رہا ہے. یہ بہت بڑا کام نہیں کر رہے. ورلڈ بینک کا کلک پروگرام ہے جو کہ ایک ہیوج اماؤنٹ فنڈنگ کر رہا ہے اسٹرام واٹر ڈرین کے حوالے سے. اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کم از کم ڈیولیوشن آف پاور کی طرف جائیں. چلیں یہ چیز ہونی چاہیے، آگے بڑھنی چاہیے. پچھلے 3 سال سے چل رہا ہے اس کی انالیسس، اس کا سروے، اس کی اسٹریٹجی، اس کی PCs وغیرہ بہت دنوں پہلے بنائی گئی تھی. اب اس کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے. ٹھیک، دیکھیں اگر آپ چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انالیسس کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے مشرف صاحب کے دور میں جو قانون نافذ العمل ہوا اور اس کی وجہ سے چاہے نعمت صاحب کا دور ہو چاہے MKM کا دور ہو، اس کی مثالیں پوری پاکستان میں بالکل صحیح ہے. سب سے زیادہ پرفارم اسی میں ہوا تو پھر قانون میں کیا پرابلم؟ اس جیسا کوئی امپلیمنٹ. جی بالکل ٹھیک ہے. چلیں اس بات کا جواب میں شعلہ صاحبہ سے لیتا ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب اعتراض کر رہے ہیں وہ صرف پیپلز پارٹی پہ نہیں کر رہے. آفتاب جہانگیر صاحب وہ اعتراض جو ہے وہ تمام جماعتوں پہ بشمول PTI کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ PTI بھی سنجیدہ نہیں ہے کہ بلدیاتی انتخابات بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ اختیارات دیے جائیں. کیا کہا ہے انہوں نے، سن لیجئے. بلدیاتی اداروں کو اختیار دینے کے معاملے میں نون لیگ، PTI، پیپلز پارٹی، ان کے مائنڈ سیٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. ابھی جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کچھ لوگ وہ اپنی اپنی جگہوں پر شبخون مارے ہوئے بلدیاتی اداروں پر. اس لیے جماعت اسلامی کی جو جد و جہد ہے وہ عوام کی جد و جہد ہے اور ان سب پارٹیوں کے خلاف ہے جو کراچی کا حق مار رہے ہیں. اور اس میں وفاق اور صوبہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. کراچی کو نظر انداز کرنے اور کراچی کے وسائل پہ قبضہ کرنے اور کراچی کے اوپر جو ہے وہ شبخون مارنے، نئی مردم شماری کرنے جا رہے ہیں. اس میں بھی یہ کام ہو رہا ہے کراچی کو اگنور کرنے، کراچی کے ساتھ زیادتی کرنے، کراچی کے وسائل کراچی کو نہ دینے میں یہ حکومتی جماعتیں چاہے وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ایک ہیں. جی آفتاب جہانگیر صاحب، آپ پر بھی وہی چارج شیٹ ہے جو پیپلز پارٹی پر ہے جماعت اسلامی کی طرف سے کم از کم. اچھا دیکھیں، جماعت اسلامی کی ایک مجبوری ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ جی وفاق بہت اچھی کر رہی ہے، وفاق کی بہت اچھا کام کر رہی ہے، تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ پھر آپ اتنا اپوزیشن میں کیوں بیٹھے ہوئے وفاق کے اندر ہے. آپ وہاں پہ چترالی صاحب کو بولیں ٹریجری بینچ میں آ کر بیٹھ جائیں. بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے اس وقت بلدیاتی الیکشن کی اور بلدیاتی بل کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے صوبہ سندھ کے اندر، اس میں اگر حافظ الرحمان صاحب کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے. اور جہاں تک وفاق کا معاملہ ہے، دیکھیں وفاق جو ہے وہ پورے طرح سے اپنی یہ 3 سالہ دور، اس سے پہلے کا بھی دور گزرا ہے، اس میں کیوں نہیں آواز اٹھائی جماعت اسلامی نے کہ جی وفاق کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اب اس لیے اٹھائی جا رہا ہے کہ اب تو واقعی وہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ ہر چیز کی پاور لے کر وہ چیف منسٹر کو دی جا رہی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو بھی چاہیے کہ وہ PTI، MQM اور جو دیگر جماعتیں کے ساتھ مل کے مشترکہ اس پہ آ جائے اعتراض پہ. آپ نے انہیں دعوت دی، ملاقات کی، کوئی ڈیلیگیشن بھیجا انہیں کہ آئیے مل کر جدوجہد کرتے ہیں؟ بالکل، ہم تو کہتے ہیں کہ جی مل کے جدوجہد کرنی چاہیے. جو بھی کوئی اگر ایک موقف ہے
اچھا جہاں تک سوال رہ گیا، یہ تو ابھی میری بہن شہلہ رضا نے بات کی، تو وہاں پر بھی تو پیپلز پارٹی موجود ہے، وہاں پیپلز پارٹی جو نون لیگ اور یہ جماعت اسلامی وہاں پہ بھی احتجاج کرے، اگر وہاں پہ بل صحیح نہیں ہے، وہاں کا قانون اگر بلدیاتی قانون صحیح نہیں ہے پنجاب میں یا کہیں، تو وہاں احتجاج کرے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے احتجاج سے اگر یہ سمجھتے ہیں کچھ چیزیں بہتر نہیں ہیں تو وہ بہتر ہو جائیں گی، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ دیکھیں یہ اس وقت کوئی خالی پیپلز پارٹی تو موجود نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ جی کہ ہمارے پاس اکثریت ہے، جیسے کہ آپ نے ان کے سنا، نمائندوں کی بھی بات سنی، اسپیکر کی بھی بات سنی کہ ہمارے پاس اکثریت ہے، ہم جو چاہیں پاس کروا لیں۔ انہوں نے یہ تو کہا کہ یہ ہمیں جو تجویز دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، یہ ہیں کون؟ ان کی ایک سیٹ ہے ساری، یہ ہیں کون؟ کن کی ایک سیٹ ہے؟ جماعت اسلامی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہاں پہ؟ کراچی میں۔ نہیں دیکھیں، جماعت اسلامی کراچی کے اندر پارلیمنٹ کے اندر تو ایک سیٹ ہے، لیکن اسٹیٹ پاور بھی ہے، اور کراچی شہر کی نمائندہ جماعت ہے وہ، اور وہ جماعت جو ہے وہ ہمیشہ سے بلدیات کے اندر رہی ہے، موجود رہی ہے، اور وہ میں تو پہلے بھی یہ کہا کہ جتنی بھی جماعتیں، صرف جماعت اسلامی کی بات نہیں ہو رہی، جماعت اسلامی تو احتجاج پر ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں ان سے بات کر لیں، آپ JUI سے کر لیں، آپ کسی بھی بات سے، مسلم لیگ نون سے کر لیں، اور جتنی آفتاب جہانگیر صاحب یہ بتائیں کہ علی زیدی صاحب نے جو اعلان کیا ہے مارچ کا، اور میں سنوا بھی دیتا ہوں جو انہوں نے کہا ایک دفعہ پھر، جو کہ 27 تاریخ کو گھوٹکی سے کراچی تک مارچ احتجاج کریں گے، سنیے انہوں نے کیا کہا ہے۔ بیبی زرداری 27 تاریخ کو میں گھوٹکی سے مارچ کر رہا ہوں کراچی تک، پورے سندھ کے لوگ میں لے کے آ رہا ہوں کراچی، کیونکہ جو تم نے اور تمہاری حکومت نے اور تمہارے والد صاحب نے اور تمہارے اکاؤنٹنٹ CM نے جو تم نے حال کیا ہمارے صوبے کا، نہ تم پانی لا کے دے سکے، نہ تم بس چلا سکے، نالے تم سے صاف نہیں ہوئے، کچرا تم سے اٹھایا نہیں گیا، تم نے کتنی ویکسین لگائی، ایک KCR تم ٹھیک نہیں کر سکے، 3 لاکھ سندھ میں کتوں نے کاٹا لوگوں کو، اپنا لاڑکانہ کہ وہاں HIV پازیٹیو کدھر پہنچ گئی ہے۔ کیا آپ جتنا بڑا کرائم کریں گے اتنی آپ کی یہ سرکار، جو سندھ سرکار آپ کی مافیا، آصفزاداری مافیا آپ کی قدر کرے گی۔ آفتاب جہانگیر صاحب، یہ 27 فروری کی تاریخ رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ 1.5 مہینہ پڑا ہوا ہے ابھی، یہ تو یہاں تو آج لوگ 13 14 17 دن ہو گئے دھرنا دیے ہوئے، آپ 27 فروری کا بتا رہے ہیں؟ وہ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ 27 فروری کو پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ لانگ مارچ کرے گی۔ پھر تو یہ سیاست ہو گئی، پھر تو آپ اس بل کے خلاف، اس میں اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ وفاق خلاف تو جا رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے صوبے کے حالات بھی تو آپ کے سامنے ہیں۔ اگر علی زیدی کے ساتھ صوبے کے لوگ آتے ہیں اور ان کو شکایت ہے تو پہلے ان کی شکایت تو پیپلز پارٹی دور کر لے، کیونکہ ان کی حکومت ہے صوبے سندھ کے اندر۔ اگر وہ یہاں کی حالات کو صحیح کر لیتی ہے، یہاں کے لوگوں کی شکایت کو دور کرتی ہے، تو پھر ان کا بالکل حق بنتا ہے کہ وہ وفاق میں جائیں اور وفاقی حکومت کے ساتھ ان کی جو شکایتیں ہیں ان کو بھی اس پر ایڈریس کریں۔ لیکن جب اپنے صوبے کے اندر، جہاں پہ پچھلے تین دفعہ سے مسلسل حکومت کے اندر ہے، آج ان کے یہ 15واں سال نہیں، مگر میرا سوال یہ ہے آفتاب جہانگیر صاحب، 27 فروری کو پیپلز پارٹی ایک لانگ مارچ کر رہی ہے، آپ نے ان کے جواب میں ایک گھوٹکی سے کراچی تک مارچ کا کہہ دیا، اس سے پہلے اگر 27 جنوری کو وہ گورنر ہاؤس کراچی کے سامنے بیٹھ گئے احتجاج کے لیے، پیپلز پارٹی دھرنا دے کر بیٹھ گئی، تو یہ پھر مسائل کیسے حل ہوں گے؟ یہ تو سیاست دھرنوں اور احتجاج اور لانگ مارچ کے حوالے سے ہو گئی بس۔ میں تو دیکھیں، میرے بارے میں لوگوں کو ایک رائے رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اکثر چینلز کے دوست بھی یہ کہ آفتاب بھائی تو ہمیشہ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ ہمیشہ، آفتاب کہتا ہے کہ جی ٹیبل پہ بات کرنی چاہیے، نیگوزیشن کرنی چاہیے، بالکل جمہوری حق ہے اپوزیشنز کا کہ وہ احتجاج بھی کرے، لیکن حل وہاں نہیں نکلے گا، حل تو آپ کو مذاکرات سے نکلے گا، حل آپ کو بیٹھ کر نکلے گا، حل پارلیمنٹ میں نکلے گا۔ ابھی یہ 11-12 دن سے جو ہے احتجاج چل رہا ہے جماعت اسلامی کا، اب پیپلز پارٹی بھی کر لے گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھ کر، لیکن جو کتنی عجیب بات ہے کہ جس صوبے کی حکومت ان کے پاس ہے اور پچھلے 3 ٹرم سے ان کے پاس ہے، وہ جو ہے وہ احتجاج پہ اگر بیٹھتی ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس کو تو کراچی کے مسائل حل کرنے چاہیے تھے، اس کو تو صوبے کے مسائل ہے، اس کو لاڑکانہ کے مسائل کو حل کرنا چاہیے تھا، تاکہ وہ کل جب الیکشن کا وقت آتا تو وہ جا کے بتاتے کہ دیکھیں جی جہاں ہماری حکومت تھی ہم نے وہاں دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہا دی ہے، ہم نے وہاں کے ہمارے حالات دیکھے، ہمارے روڈز کیسے ہیں، ہمارا پانی کا نظام کیسا ہے، ہمارا ٹریفک کا نظام، ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام دیکھ لیں آپ، ہمارا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں۔ اس وقت میں جس حلقے میں بیٹھا ہوں وہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے آفتاب بھائی چوکیاں بڑھاؤ، رینجرز کو بولو کنٹرول سنبھال لے تھانوں کا، کہ آئے دن لوگ جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر لوگ مارے جا رہے ہیں، منشیات عروج کے اوپر ہے، لینڈ گریبنگ عروج پر ہے، جس سے پوچھو وہی کہتا ہے کہ اس کا جو کھرا ہے وہ بلاول ہاؤس میں جا کر ملتا ہے، جس آدمی کے اوپر الزام لگاؤ تو پولیس والے کہتے ہیں بھائی اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو بھائی بلاول ہاؤس پہ کنٹرول ہے اس کا، بلاول ہاؤس سے آتے ہیں آرڈرز اس کے لیے۔ تو اب آپ ہمیں بتاؤ کہ جب
جو لوگ خود اس شہر کے مالک بنے ہوئے بادشاہ بنے ہوئے وہ اگر احتجاج کریں گے تو پھر کمال کی بات. چلیں یہ تو خیر وہ ہے نا مطلب اب آپ لوگوں کی بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں تو سنیں لوگوں کی تو چلیں بالکل صحیح ہے. میں شیلا صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی پہلے ایک بات ہوئی کہ آپ نے کہا کہ مشرف کا قانون نہیں آنے دیں گے. مشرف سے اعتراض ہو سکتا ہے آپ کو, ان کے سیاست میں آنے سے اعتراض ہو سکتا ہے, آئین شکنی پر اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن ایک قانون جس نے کراچی میں سب سے زیادہ ڈیلیور کیا, نعمت اللہ خان نے ڈیلیور کیا, اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے ڈیلیور کیا, تو آپ کو اس قانون پہ کیا اعتراض ہے؟ وہ سسٹم کیوں نہیں آ سکتا؟ مصطفیٰ کمال کا جو حشر ہوا ایم کیو ایم میں وہ اسی لیے ہوا کہ وہ جواب نہیں دے سکے کہ کہاں گیا پیسہ, اور مشرف کا قانون جو تھا وہ آئین کے خلاف تھا, اور اسی لیے جب اس کو ہٹایا گیا یہ سب عدالتوں میں گئے, اس کو بحال نہیں کرا سکے. ایک ہی صوبے میں 2 حکومتیں چل رہی تھیں, کوئی خاص پرفارم نہیں ہوا, چاہے جو ہے کیا کہتے ہیں کراچی کے جتنے کے ایم سی کے ہاسپٹلز ہیں اور اسکول سے, دونوں کا حشر ان دونوں کے زمانے میں دیکھ لیں. اب میں جو بات کر رہی ہوں اس کو سنیں آپ. دیکھیں دیہی سندھ کی پرواہ نہیں کریں, 550 لیور ٹرانسپلانٹ پاکستان کی ہسٹری میں ریکارڈ ہیں جو فری آف کاسٹ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور مصطفیٰ کمال کے زمانے میں صوبرات جیسا ہاسپٹل ایک بار بند ہو جاتا تھا, اور جو کے ایم عباسی شہید وغیرہ کا حال ہے سب کو پتا ہے. اچھا, تو میں جو بات کر رہی ہوں وہ یہ کر رہی ہوں کہ بالکل پہلے دن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو تھے وہ چاہتے تھے کہ سینسس پہ کوئی مسئلہ آ جائے, لیکن سینسس کو 17 نومبر کو پاس کر دیا گیا. پھر کیونکہ الیکشن کمیشن کو تھا کہ 30 دسمبر سے پہلے کرائیں, ان سب کو لیٹر لکھا ہوا تھا, پی ایم ایل این نے اقرار کیا ہے کہ ہمیں لیٹر پہ توجہ دینی چاہیے تھی. پھر ان کے کہنے پر کاؤنسل کا ممبر ہوگا میئر, یہ مانا گیا ہے, ورنہ چاہے نعمت اللہ ہو, چاہے فاروق ستار ہو, کنور نوید جمیل ہو یا کوئی ہو, یہ کونسل کے ممبر نہیں تھے. ان سے مشاورت ہوئی تو ڈسٹرکٹ ختم کیے گئے, ٹاؤن کا نظام لایا گیا. ان سے مشاورت ہوئی تو ہم نے وہ بات بھی مانی کہ ٹھیک ہے سیکریٹ بیلٹنگ نہیں ہوگی, میئر کا انتخاب شو آف ہینڈ سے ہوگا. یہ ان سے مان کے ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹرانسجینڈر اور ڈفرینٹلی ایبل پرسنز کی جو ہے 1% ان کی نمائندگی رکھی گئی ہے. لیکن کیونکہ ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ اب زیادہ ہی کچھ اچھا ہو رہا ہے, یہ بات کر رہے ہیں کہ میں کہتی ہوں آپ 100 جگہ آپ مظاہرہ کریں, لیکن مجھے صرف ایک بات جماعت اسلامی بتائے, ان کا ایک ممبر ہے جس دن قانون پاس ہو رہا تھا اس کی کتنی امینڈمنٹس تھیں؟ 0. مجھے متحدہ قومی موومنٹ بتائے کہ ہنگامہ تو پی ٹی آئی کر رہی تھی, ان کی امینڈمنٹس کہاں تھیں؟ اور خود پی ٹی آئی کی خاتون ہیں رابعہ اصفر, ان کی 2 امینڈمنٹ تھیں, وہ وہیں کھڑی تھی. ان کو 2 دفعہ سے زیادہ ہر 2 امینڈمنٹ اسپیکر نے کہا آپ امینڈمنٹ پیش کریں, انہوں نے نہیں کی. عارف مصطفیٰ جتوئی کی 2 امینڈمنٹ تھی, ان کو ٹیک اپ کیا گیا. تو آپ کی تو امینڈمنٹ ہم لے رہے تھے نا, اسمبلی ہی تو جگہ تھی جہاں پہ آپ کی امینڈمنٹس لی جاتی. آپ نے ہنگامہ کر دیا. اس کے باوجود ہم نے یہاں پر اور ہر جگہ یہ کہا ہے کہ بھائی جس کو اعتراض ہے وہ امینڈمنٹ لے کے آ جائے. اور اس وقت بھی جماعت اسلامی کے ساتھ ایک کمیٹی باقاعدہ تشکیل دے چکے جس کے 2 راؤنڈز ہو چکے بات چیت کے. تو اگر یہ بات پی ٹی آئی تو کہہ چکی ہے کہ نہیں ہم تو صرف عدالت میں ان کے جائیں گے. حلیم عادل شیخ کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ جی نہیں اب ہم ان سے یہاں پہ نہیں عدالت میں بات کریں گے. عدالت میں بھی گیا ہوا ہے, یہاں پر بھی آپ اعتراض کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ امینڈمنٹس لائیں, ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں جن کا ایک نمائندہ موجود ہے جس نے کوئی امینڈمنٹ نہیں دی تھی, پھر بھی نہیں. تو مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ اس کے علاوہ کیا حل ہے.
چلیں یہ تو ریحان ہاشمی صاحب بتائیں گے. یہ جمہوری حق ہے کہ آپ احتجاج کریں. نہیں دیکھیں اسد ان کا حق ہے جمہوری کے ہی احتجاج کریں, لیکن جہاں سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن شروع ہوگی وہاں پہ قانون بھی حرکت میں آئے گا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کیا جائے تو ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن یہاں پہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہر ایک کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ آئیے. اور علی زیدی نے جو کل زبان بولی ہے, کسی نے اس پہ بات کی کہ بھائی آپ جو ہیں آپ قانونی جو اختلافات ہیں اس پہ بات کریں. ریحان بات کر رہا ہے نا, میں بات کر رہی ہوں آفتاب بھائی سے. ہمارے رشتے, ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت رکھتے ہیں, رواداری ہمارے مذہب میں. آپ مجھے بتائیں جو زبان کل استعمال کی گئی زرداری صاحب کے خلاف, جو زبان کسی پارٹی کے چیئرمین کے لیے استعمال کی گئی, اب میں کہوں کہ زرداری صاحب کے خلاف بول رہے ہو, تمہارے عمران خان کے باپ نے واپڈا میں اتنا بڑا جو ہے وہ کرپشن کی تھی, نکالا گیا تھا, بہت سے لوگ بحال ہوئے, وہ نہیں ہوا, یہ اچھی لگیں گی باتیں؟ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہوئے اعتراض ہونا چاہیے, قانون کی زبان میں ہونا چاہیے. دروازے اسمبلی کے کھلے میں, یا میں علی زیدی سے کہوں کہ بھائی تمہارے سیکٹری نک کے ساتھ تمہارا کیا ہوا تھا, یا میں علی زیدی سے کہوں اپنا بالکل صحیح ہے, آپ کا نقطہ بالکل ٹھیک ہے, پارلیمانی زبان میں گفتگو چاہیے. مجھے اجازت دیجیے ایک چھوٹا سا بریک, اور میں یہ بالکل ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے, میں ایک بریک لے لوں. بریک کے بعد واپس آ کر جو آپ نے دو بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں, آپ نے کہا کہ امینڈمنٹس کیوں نہیں لائی اپوزیشن, اور دوسرا کچھ باتیں مان لی گئی ہیں اور کچھ باتیں ظاہر ہے جو اس کی اکثریت ہے اس کا بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو آخر عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, تو وہ مینڈیٹ کا بھی تو ایک اختیار ہوتا ہے. تو کیا اپوزیشن حکومت وقت کو جو سندھ کی حکومت ہے اس کو بالکل اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ریحان ہاشمی صاحب دو باتیں کی ہیں ابھی شیلا زہر صاحبہ نے. وہ کہہ رہی ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں جب اسمبلی میں بحث ہو رہی تھی تو امینڈمنٹس اپوزیشن کی کہاں تھیں, اور دوسرا یہ ہے کہ کئی باتیں اپوزیشن کی مان لی گئی ہیں. اب کچھ تو جو اکثریت ہے اس کا بھی تو اختیار ہوتا ہے نا, جس کو میجورٹی عوام نے دے رکھی ہے, اس نے بھی تو اس مینڈیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کچھ قانون سازی کرنی ہے. آپ کیا یہ اختیار بالکل دینے کو تیار نہیں ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہتی تھی ریحان کی اجازت سے. میں ریحان کی اجازت سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں ریحان بھی موجود ہے اور آفتاب بھی موجود ہے. ہم جب بھی ملتے ہیں پارٹی کے علاوہ کسی تقریب میں کچھ میں, ہماری تہذیب ہے اور اس تہذیب سے باؤنڈ ہو کے جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو ہم اس میں رہتے ہیں. ہمیں انہیں اگر ہم نے ختم کر دیا ہم بہت پچھتائیں گے. تو میں علی زیدی کو وارننگ دیتی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ یہ زبان سن کے تمہارے لیے چوک چوراہے جو ہے نا ان پہ آنا مشکل ہو جائے. یہ آپ بھی آفتاب بھائی ان تک پہنچائیں اور آپ کے ذریعے پہنچنے چاہیے, میڈیا کے ذریعے. جی ریحان صاحب. جی میں یہ عرض کر رہا تھا, ابھی انہی کی بات میں لے کر چلوں گا. دیکھیں لیڈرشپ کے لیول پر اگر اس طرح کی عمومی طور پر میں اس بات سے متفق ہوں کہ لب و لہجہ جو اختیار کیا جاتا ہے وہ نچلی سطح تک جاتا ہے. وہ اگریشن, وہ فرسٹریشن, وہ ان لاجیکل باتیں ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ماحول کو بگاڑنے کے بجائے لاجیکل بات کریں. ہم ناراض, دیکھیں جمہوریت میں تین طریقہ کار ہو سکتا ہے نا, ہم سڑک پر آ کر احتجاج کریں, ہم پارلیمان میں گفتگو کریں, یا لیٹیگیشن کا رستہ اختیار کریں. تو ایم کیو ایم پاکستان نے تینوں رستے اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہمارا حق ہے, جمہوری حق ہے. ہمیں اعتراض ہے ان کی آزادی اکثریت کے اوپر بھی, ہمیں ان کی انٹینشن پہ اعتراض ہے, ہمیں اس بات پہ اعتراض ہے کہ کیونکہ کراچی سے آپ کو وہ توقعات جو رہی ماضی میں ہوا کرتا تھا, کراچی سے بھی ان کو اچھا ووٹ ملا کرتا تھا, لیکن کچھ عرصے سے, کچھ دہائیوں سے آپ اس کا بدلہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمیں اس بات پر شدید قلق ہے اور ریزرویشنز ہیں. جہاں تک قانون کی بات ہے, یہ لوکل باڈیز کے, تو میں تو یہ گوش گزار کر رہا ہوں دنیا کے دیگر ممالک سے موازنہ کریں نا. آپ جمہوریت کے سب سے بڑے ادارے کے طور پر سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں اور آپ ہی بلدیاتی انتخابات کرانے سے گریزاں ہوتے ہیں. آپ جمہوریت کے لیے قربانیاں دینے کے دعوے کرتے ہیں
جو آپ نے دی بھی ہے ماضی میں ڈکٹیٹرز کے خلاف، لیکن آپ جمہور کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھ رہے ہیں. آپ ڈیلیگیشن آف پاور کی بات نہیں کر رہے. آرٹیکل 140A کا اطلاق ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز ہونے چاہیے تھے. اب یہ بتائیں کہ اگر آپ نے کو چیئرمین بنا دیا واٹر بورڈ کا میئر کو، تو کو چیئرمین کیا ہوتا ہے؟ کیا ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہیں؟ اگر آپ نے پولیس سے پوچھنے کا کہہ دیا تو اسد صاحب آپ سے بہترین بلدیاتی نمائندہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ صبح دوپہر شام تو ہر سوالات پوچھتے ہیں آپ. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ٹی وی اینکر بھی کو چیئرمین ہے موجود. پولیس سے اختیارات، پولیس سے پوچھنے کا معاملہ ہو، واٹر بورڈ سے پوچھنے کا معاملہ ہو، پوچھنے کو تو ہر صحافی پوچھتا ہے، ہر عوام پوچھتی ہے، شخص پوچھتا ہے. بات ہے ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اتھارٹی کی. آپ اس کو چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں. چیک اینڈ بیلنس ہر جگہ ہونا چاہیے، لیکن وہ مشاورت کے بغیر کیسے ہوگا؟ ایک میگا سٹی ہے جہاں پر قانونی طور پر 2 شہر بننے چاہیے اب تو، جو آبادی کا تناسب ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے، جو لوکل گورنمنٹ کا کہتا ہے، قانون لوکل گورنمنٹ کا کہتا ہے، اس کے لحاظ سے تو بننا چاہیے تھا. اور دوسری چیز یہ کہ موازنہ کیا جاتا ہے نا. دیکھیں اب ملک کے نظام کو بہتر کرنا ہے تو دیگر ممالک جو کہ سملر سچویشن میں گزرے ہوں ان کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر وہ کون سی چیزیں آپ اختیار دیں اور اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. آپ اختیار دیے بغیر اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ نظام نہیں چل سکتا. ایسا آپ نے بہت ساری چیزیں کی ہوں گی، نیگوسیشنز بھی کر رہے ہوں گے، آپ کی نیت بھی چلے مان لیا ایک لمحے کے لیے درست ہے، لیکن دوسری طرف آپ کا یہ دعویٰ بھی تو نظر آتا ہے کہ مشرف جیسا قانون نہیں لانے دیں گے. وہ قانون جس کے ہونے میں، جس کی موجودگی میں مثالیں دی جاتی تھیں، تو ایسے اختیارات کے جس سے مثالیں دی جائیں، وہ کہہ رہی ہیں یہ سب سے اچھا قانون نہیں تھا. وہ تو اب یہ ان کی رائے ہے، وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ مشرف والا قانون تھا، یہ سب سے اچھا قانون نہیں تھا اور اس میں سب کچھ اچھا نہیں ہوا. اس پہ پروگرام رکھ لیں، میں بات کروں گی. ٹھیک ہے، چلیں میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. ارشد وورا صاحب کے سامنے میرے ساتھ موجود ہیں، پی ایس پی کے رہنما. بہت شکریہ وورا صاحب. میں جو سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اصل میں نہیں کر رہا، وہ سعید غنی صاحب نے کیا، اور میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ سعید غنی صاحب آپ سے کیا سوال کر رہے ہیں. وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس حیثیت میں آواز اٹھا رہے ہیں. جی سنوائیے سعید غنی نے کیا کہا. وہ جماعت اسلامی بھی کریے 2001 کا قانون کرو. او بھائی تم یہ ساری زندگی بیٹھے رہو اسمبلی کے سامنے، 2001 کا قانون نہیں آئے گا. آپ کا ایک ایم پی ہے اور ایک ایم پی اے والا 100 ایم پی اے والوں جس کے ہیں پارٹی کے، اس کو یہ کہے گا قانون میری مرضی کا بناؤ. وہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے بھائی؟ مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قانون تسلیم نہیں ہے. بھائی تو ہے کون؟ مطلب تمہارا ایک آدمی اسمبلی میں نہیں، تم ایک چیئرمین کی سیٹ جیتنے کے قابل نہیں ہو. وہ بھی کہتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے. اگر جماعت اسلامی کو، ایم کیو ایم کو، پی ٹی آئی کو یہ حاصل ہے کہ وہ کراچی شہر میں الیکشن جیت کر اپنا میئر لانے کی کوشش کریں، تو پیپلز پارٹی کو تم سے زیادہ حاصل ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارا یہاں پہ میئر آئے. آپ ہیں کون ارشد وورا صاحب؟ جی دیکھیں، یہ مصطفیٰ کمال کو کہہ رہے ہیں یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ کو کہہ رہے ہیں، ان سے پہلے یہ پوچھیں، یہ سوال کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال سے، تو مصطفیٰ کمال جو ہے وہ عوام میں سے ہی ہے نا. عوام ہے، عوام کے ایشوز کے لیے کیا حق نہیں ہے عوام اٹھانے کا؟ کیا پیپلز پارٹی کو ہی ڈکٹیٹرشپ کا حق دیا گیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے ہی فیصلے کرنے. عوام کو جب پتا ہے کہ عوام کے جو ایشوز ہیں، عوام کو جو ریپرزینٹ کرنا جانتا ہے، عوام کو جس نے پہلے ریپرزینٹ پراپرلی کیا ہوا ہے. آج مجھے یہ بتا دینا کہ آج انہوں نے یہ تمام لوگ بات کر رہے ہیں جو بلدیاتی یہ انہوں نے امینڈمنٹ کی ہیں، تو ان امینڈمنٹ پہ شور ہر طرف سے کیوں رہا ہے؟ سوائے پیپلز پارٹی کے کوئی ایک پارٹی مجھے بتا دیں جو یہ کہہ رہی ہو کہ ہاں یہ امینڈمنٹ ٹھیک ہیں، اس میں جو ہے عوام کی بھلائی ہے. ہم تو عوام کی، انہوں نے دیکھیں 13 سال تک جب آپ NFC ایوارڈ آپ لیتے رہے، ہڑپ کرتے رہے، آپ نے PFC ایوارڈ کی ایک میٹنگ نہیں بلائی، ایک میٹنگ PFC ایوارڈ کی نہیں بلائی. آپ کس بات پر بات کر رہے ہیں کہ ہم نچلی سطح تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہماری ڈیمانڈ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے آرٹیکل 140A کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ڈیفائن کریں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو ہے وہ کس پولیٹیکل پاور کس طریقے سے ہوگی، ایڈمنسٹریٹو پاور کیسے ہوگی، فائنینشیل پاور کیسے ہوگی. یونین کاؤنسل کو NFC سے ڈائریکٹ UC کے چیئرمین کو اس کے فنڈز ملنے چاہیے، کیونکہ گلی محلے کے لوگوں کو وہی جواب دہ ہے، منسٹر یا چیف منسٹر جواب دہ نہیں ہے. تو ہماری جو یہ ڈیمانڈ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو نچلی سطح تک ان کے جو ہے ریپرزینٹیٹیوز کو بھی حقوق ملے اور عوام جو ہے اپنے ریپرزینٹیٹیو سے پوچھ گچھ کر سکیں. اگر علاقے میں کام ہو رہا ہے، یہ 10,042 ارب روپے جس طریقے سے 13 سالوں میں ہڑپ ہو گئے، اس طریقے سے آگے یہ ہڑپ نہ کر سکیں. اب میں آپ کو ایک بات اور بھی بتانا چاہوں گا، میرے یہ 2 بھائی ناراض ہو جائیں گے، لیکن
ان سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ بھائی جب 31 ترامیم جو ہے وفاق نے پاس کر دی قومی اسمبلی میں، تو آپ 32ویں ترمیم اگر لے آتے جو کہ آپ کے آرٹیکل 148 کو ڈیفائن کرتی، چاہے وہ میٹر کوڈ میں ہے چاہے کہیں بھی ہے، پارلیمنٹ جو ہے اگر وہ 32ویں ترمیم لے آتی، اس میں آرٹیکل 148 کو ڈیفائن کر دیتی، میئر کے اختیارات کو ڈیفائن کر دیتی، فائنینشیل میٹرز کو پی ایس سی ایوارڈ کو ڈیفائن کر دیتی، اور جو ہے تو پھر یہ ایشوز نہ ہوتے. آج جو ہے کہ پورے پاکستان میں بلدیات جو ہے وہ پراپرلی ڈیفائنڈ ہوتی ہیں، آرٹیکل 148 ڈیفائن ہوتا. بالکل صحیح ہے. چلیں یہ ہے کہ 4 لائنوں کے آرٹیکل 148 کو جو پروونس جس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اس کو یوٹیلائز کرنا، وہ اس طریقے سے اس کو یوٹیلائز اور اس کی ٹرانسلیشن کر دیتا ہے. صحیح ہے. آفتاب جہانگیر صاحب، جو کردار پی ٹی آئی کا بنتا ہے یہ پی ایس پی بھی سمجھ رہی ہے اس نے ادا نہیں کیا، یہ جماعت اسلامی بھی سمجھ رہی ہے ادا نہیں کیا. مثال کے طور پر انہوں نے گزشتہ روز بات کرتے ہوئے آج بھی انہوں نے کہا کہ جو پانی کا وعدہ کیا ہوا تھا آپ نے وہ بھی کام نہیں کیا، جو پروجیکٹس آپ نے پرومس کیے تھے وہ نہیں کیے. تو آپ پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں آفتاب جہانگیر صاحب وفاق پر، وفاق کی حکومت پر. اچھا، اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو شعلہ رضا کی بات کی میں بالکل تائید کروں گا کہ ہمیں سیاست کے اندر اخلاقیات کو جو ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. میرا بڑا اچھا تعلق ہے شعلہ، آپ میری بہن سے، ریحانہ ہاشمی سے، ان سب سے میرا بہت اچھا تعلق ہے. ہم دوست ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں. تو مطلب سیاست کرنی چاہیے، ذاتیات کی نہیں اترنا چاہیے. بالکل صحیح. میں نہ کرتا ہوں نہ میں، اس لیے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی طے ہوں گی وہی اس کا حل ہے، کیونکہ قانون سازی پارلیمنٹ کے اندر ہوگی، روڈوں پہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اچھا، دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو وعدے ہم نے کیے کراچی کے حوالے سے، ہم نے وہ وعدے کیے کہ جو ادھورے جو پروجیکٹس ہیں ہم انہیں مکمل کریں گے. ہم نے گرین لائن سروس جو ہے وہ ان سے الحمدللہ چلا دی ہے. وہ میرے حلقے سے شروع ہوتی ہے، میرے حلقے میں ہوتی ہے خرجانی کے اندر، الحمدللہ وہ چل گئی ہے. K4 کا منصوبہ ہے، ہم اس پر پوری طرح سے توجہ دی بھی ہم نے. انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اپنے جو وعدہ کیا ہے تو بہت جلد اس کو بھی مکمل کریں گے، 2023 تک یہ مکمل ہو جائے گا. اور اسی طرح اور جتنے بھی وعدے ہیں KCR کا، یہ سارا کچھ سب پہ کام ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ یہ پچھلے 70 سال کا بگاڑ ہے اور یہ جن کی حکومتیں رہی مسلسل وہ نہیں کر سکی. ہمارا تو یہ پہلا ٹرم ہے، ہماری تو ابھی 3 سال ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس حد تک اس کو لے جائیں کہ جب کوئی بھی آنے والی چاہے ہم ہو یا کوئی اور حکومت بھی ہو تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. بالکل صحیح. آفتاب جہانگیر صاحب، اس وقت کراچی کے جو بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں اس میں سے اس وقت آج کے دن ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ بہت بڑا مسئلہ شہرہ صاحبہ 39% پازیٹیوٹی ریٹ ہے کووڈ کا. اور خدشہ یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ اصل تعداد ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ تو ٹیسٹ نہیں کرا رہے، ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں. آپ ہمیں یاد ہے کہ جب یہ کووڈ آیا تھا تو مراد علی شاہ صاحب ہاتھ جوڑ کے عمران خان صاحب سے کہتے تھے کہ خدا کے لیے سیاست بعد میں کر لینا، زندہ رہے تو سب کچھ کر لیں گے، آج بند کرو، لاک ڈاؤن کرو. تو آج لاک ڈاؤن زیر غور کیوں نہیں ہے؟ کیسے حل کریں گے اس مسئلے کو؟ اچھا، میں دونوں باتوں کا جواب دوں گی بہت ہی جلدی سے، ٹھیک ہے؟ بہت ہی جلدی سے. یہ میرے ہاتھ میں 18-19 کا بجٹ، اور یہ میرے ہاتھ میں 17-18 کا بجٹ، اور یہ 20-21 کا بجٹ. تو میں 20-21 کا بتاؤں. کراچی کے لیے 1072 منصوبے ہیں جن کی مجموعی لاگت 991 بلین روپیز ہے. یہ کراچی پیکج نہیں ہے، یہ سندھ حکومت کر رہی ہے. گزشتہ 2 سال کی بجٹ بھی اٹھا کر دیکھ لیں، ADP دیکھ لیں، 110 بلین روپے. ٹھیک ہے، میں یہ سارے میگا منصوبے پڑھ لیتی ہوں، اگر ٹائم ہوتا تو آپ بتاتے کہ اس میں سے کیا کمپلیٹ نہیں ہوا. تو ایسا نہیں ہے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر سب کچھ اچھا تھا تو مصطفیٰ کمال اور MQM میں جھگڑا کیوں بنا؟ اگر سب کچھ اچھا تھا، اگر سب کچھ اچھا تھا تو فاروق ستار نے وسیم اختر پہ 11 بلین کا الزام کیوں لگایا؟ اگر سب کچھ اچھا تھا تو فیصل واڈا نیب میں کیوں گئے وسیم اختر کے خلاف؟ تو ہمیں بھی معلوم ہے کیا اچھا تھا کیا برا تھا. 1965 کے بعد 1965 سے 2 پانی کی لائنیں کراچی کو پانی دے رہی تھی. تیسری محترمہ بے نظیر، ایک منٹ، تیسری بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کے زمانے میں دی گئی، چوتھی آج تک نہیں دی گئی. بہت کراچی میں کام ہوا، 30 سال سے سب کے پاس ہے. اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، دیکھیے کووڈ پہ میں سمجھتی ہوں کہ لاک ڈاؤن ہو جانا چاہیے. خود آج میں نے اپنے گھر میں 3 لوگوں کا کووڈ
ٹیسٹ کرایا ہے، اور جو میری میڈ اور اس کا میاں وہ بھاگ بھی گئے کہیں کووڈ ٹیسٹ سے ڈر کے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا تو وزیر اعظم صاحب نے اسے کرفیو اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا، اور سندھ حکومت کے خلاف ایک شور اٹھ کھڑا ہوا. کسی نے کہا ہم تاجروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی نے کہا ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.